الحمدللہ جی، ہمارے تیسرے ربع کا آغاز ہو رہا ہے پارہ الف لام میم سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کچھ خاص قسم کے احکام بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا تاکہ نسل انسانی کی نجات کا ذریعہ بنے۔ تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ وہ عہد کیا تھا۔ پہلی بات تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا، والدین سے حسن سلوک کرو۔ اور پھر تیسرا، اپنے قریبی عزیزوں سے حسن سلوک کرو۔ چوتھی چیز جو یہاں پہ خاص حکم بیان کیا جائے گا وہ ہے یتیموں کی نگہبانی کرو۔ پانچواں جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ہے مساکین سے نیکی اور ہمدردی کرو۔ اور پھر چھٹی احکام کے بارے میں فرماتے ہیں عام انسانوں سے اچھی اور شیریں گفتگو کرو، یعنی کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، جس میں بلا امتیاز امیر و غریب، رنگ و نسل، مذہب و قوم ہر ایک سے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور پھر ساتواں حکم آ گیا کہ نماز قائم کرو۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد کے بعد نماز کا حکم دیا ہے۔ تو کیوں نماز کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ اس لیے کہ اخلاق حسنہ کو افضل عمل قرار دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے پلڑے میں جو بھاری چیز ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ تو ایک مومن کا اخلاق کم از کم ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جتنے رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے پہلے والدین کا حقوق بتا دیا، پھر اسی طرح ترتیب سے باقی تمام امور بتائے، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں حکم دیا، اب یہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ انسان کے اندر کو، ظاہر کو، باطن کو پاک کرنے کے بعد اب مال کی پاکیزگی کی باری آتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ تم زکوٰۃ دیا کرو۔ لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی، چند کے سوا باقی نے عہد شکنی کی۔ تو عہد شکنی کی ایک اور مثال بھی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ بھی عہد کر لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے۔ پھر اس کے بعد فرما دیا کہ اپنے لوگوں کو جلا وطن نہ کرو گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ جب دینداری کی روح مفقود ہو جاتی ہے تو دینداری کی نمائش رہ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام پر تو کوئی توجہ نہیں رہتی، بلکہ دینداری کی آسان اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو نمائش اور ریاکاری کا ذریعہ ہے، جن کے کرنے میں کچھ چھوڑنا یا کچھ کھونا نہیں پڑتا، بہت توجہ دی جاتی ہے۔ علماء یہود نے انہی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر اور ان تمام جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم تھے ان کی نافرمانی کی، اور عام لوگوں کی بھی حق پرستی کی، اور اس کی جگہ نفسانی خواہشات تابع ہو کر رہ گئے تھے۔ تو یہی بات جو ہوتی ہے، یہی پھر ایک قوم کے زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 83 سے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے ترجمہ کا۔ تو سب سے پہلے یہی چیز نوٹ کیجیے گا کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے، تمہاری یہ عادت یعنی عہد توڑ دینا گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اس کے خلاف ایک اور عہد بھی لیا تھا، جس کا ذکر اب آگے کیا جا رہا ہے کہ تم آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت ہو کے بن کر رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ حجرات میں آیا ہے اسی آیت کے بارے میں، انما المؤمنون اخوہ، تم نے یعنی بنی اسرائیل نے اس قول و قرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے
تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور ساتھ میں والدین کا، اللہ کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فیملی کے جو خاص کریم پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل قسم کے لوازمات، چاہے وہ آ جائیں تو ان کی دعوت اہتمام کے ساتھ، ان کا کھانا اہتمام کے ساتھ، اور ان کو عجیب قسم کا یعنی اسپیشل قسم کا پروٹوکول، جبکہ کوئی غریب ہے، مسکین ہے، وہی رشتہ داروں کے لیے حکم ہے کہ سب کے ساتھ انہیں ایک جیسا حسن اخلاق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پھر ایسے مومن کی عبادت جو ہے وہ کامل ہے، جو ان تمام جتنے بھی امور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نافذ کیے ہیں وہ اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرے، اور غریب امیر کا فرق ہٹاتے ہوئے صرف اللہ کا یہ حکم دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسانہ کا حکم دیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ایک نیکی ہے جو دوسرے کے ساتھ انسان بلا غرض کرتا ہے، جس میں نہ من ہے، نہ ریا ہے، اور نہ کسی قسم کا دکھاوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا عمل بنائے کہ ہم ہر قسم کے فرق کو، تفرقہ بازی کو ترک کر کے، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کے ساتھ ایک جیسا عمل کریں جو کہ حسن اخلاق میں شامل ہو جائے، اور ہمارا بھی اس آیت پر عمل ہو جائے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں تم آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے۔ یعنی پھر ایک اور وعدے کا ذکر کہ پھر تم اس سے پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ تم اپنا خون یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور مانتے ہوئے بھی پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، اور ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیے میں دے کر نہیں چھڑاتے، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ تو نہیں، کیونکہ کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ کتنی اسٹرکٹ قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ غافل نہیں ہے یعنی انجان نہیں ہے، سب کچھ جان رہا ہے۔ تو ہمیں جب ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی اسٹرکٹنس بتائی جا رہی ہے تو کیا ہمیں ہر عمل سوچ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے؟ وباللہ توفیق۔ اگلی آیت دیکھیے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑی واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ۔ پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو دیکھیں کتنا اس خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ ایسے دلوں پر جو اللہ کی باتیں سنتے نہیں ہیں یا کتاب کے اس قرآن کے کچھ احکام کو مانتے ہیں کچھ سے انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی طرف سے لعنت کر دی جاتی ہے۔ اور لعنت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ان کے کفر کے سبب یعنی نہ ماننے کے سبب، جو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور پس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے
جو ایمان لائیں گے اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن اللہ کے پاس سے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔ بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر، بہت بڑی شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، اور وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالی نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے، یعنی وہی رسالت میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز عذاب ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی پہلی کتابوں میں یہ سب تذکرہ موجود تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی۔ کہہ دیجئے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو، اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم ظالم ہو۔ نافرمانی کرنے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ظالم ہو، یعنی ایسے ظلم جو کہ اپنی ہی جانوں پر کرنا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پھر ایک اور حکم، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اس کفر کے وجہ سے۔ کہیے بہت ہی بری ہے یہ باتیں جن کا حکم دے رہے ہو تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یعنی جو لوگ یہ تصور کر بیٹھے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہیں تو ہمیں کچھ دن کی ہی سزا ملنی ہے، بس ہم سنیں گے اور ہم نے نافرمانی کرنی ہے، ماننی تو ہم نے ہے نہیں، ایسے لوگوں کو پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ تم اللہ کے پاس جانے والی زندگی کو بہت خوبصورت تصور کر بیٹھے ہو، تو اب تم موت کی تمنا کرو۔ تو وہی بات ہے کہ عمل کی بات آتی ہے تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جہاں پہ جنت کی بات آتی ہے تو سب جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ پھر تم موت کی تمنا کرو، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی سبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے، اور تم نہیں پاؤ گے ان تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں ہے ان کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا بھی، یعنی 1000 سال بھی ایک انسان جی لے تو بھی وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت سے بصیر بیان کی جا رہی ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، تو وہ یہ جان لے کہ اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت اہل ایمان کے لیے۔ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے جو ایمان لانے والوں کا اور ایمان پہنچانے والوں کا دشمن ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے خود ہی دشمنی کر لیتے ہیں۔ ان کو پھر اپنے بندے نہیں کہا رب نے، ان کو اپنا دشمن کہا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف
نازل کر دی ہے روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے ہیں ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں۔ تو کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ایک بار پھر گواہی دی جا رہی ہے۔ اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتابوں کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا ہے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ایسا کفر تھا جو کہ جادو کیا جاتا تھا میاں بیوی کے درمیان لڑوانے کا، اس کے بارے میں اس آیت میں نفی کی جا رہی ہے۔ جو لوگ یہ تعلیمات کو حضرت سلمان علیہ السلام کے وقت میں جو تھی یہ جائز تھی، اور ان سے سیکھا فرشتوں نے، یا ان کو سکھایا فرشتوں نے، اور پھر اس کے بعد جو تھا یہ علم پھیلا ہے، اور آج تک دیکھ لیجئے کہ یہ جادو ٹونے وغیرہ کا عمل کیا جاتا ہے، تو یہ چیز کفر میں ہے۔ بس تم کفر مت کرو، ساتھ ہی حکم دیا جا رہا ہے فلا تکفر، یہ تو ایک آزمائش ہے جو کہ ہم بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے، اس بات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اگر جو لوگ یہ عملیات کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہی اعتماد جو ہے کافی ہے، یہی توکل کافی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اس کے لیے ہمیں تعلیمات دے دی گئی ہیں معوذتین کی اور آیت الکرسی کی، اور اسی طرح سے صبح و شام کی اذکار کی، سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کی، اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایسا محفوظ قلعہ ہے جس میں انسان اگر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے تو ہر قسم کے چور ڈاکو سے، یعنی کسی قسم کے شیاطین پھر اس کے اوپر نافذ نہیں ہو سکتے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے انسان۔ تو اذکار کا جو ہے اہتمام کیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ الحمدللہ جی، یہ رکوع ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ آگے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم راعینا مت کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھو نہیں، ایسے کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیں، نظر ثانی کریں اور توجہ سے بات کو سنو۔ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو آپ پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب بہنوں کو اس وقت جو قرآن سن رہا ہے، اللہ کے اس کلام کو سن رہا ہے، اللہ نے چنا ہے اپنے کلام کے لیے، اپنے کلام کے لیے مختص کیا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت نچھاور کی ہیں، اور قرآن کا کانوں میں پڑھنا، اس کو سننا، پڑھنا بھی، سننا بھی، سمجھنا بھی اور عمل کرنا بھی، یہ سب اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، جس کو وہ چاہنے لگ پڑتا ہے، جس سے وہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے،
ما ننسخ من آیت او ننسیہا، اور جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے؟ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ تو بھٹک چکا سیدھی راہ سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، بسبب ان کی دلی حسد کے، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو، یعنی کہ معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہی پارے میں دیکھ لیجئے کتنی بار آ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ جی، یہاں پر ہمارا تیسرا ربع مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 109 پہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔